بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ گاؤں کا چوکیدار اظہر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے، دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھامے، آہستہ آہستہ جاگتے رہو کی آواز لگاتا ہوا گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے ہر کوئی کمروں میں گرما گرم لحافوں میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ گلیاں سنسان ہو چکی تھی اور اظہر اپنی اکلوتی گرم شام لپیٹے منہ سے بھاپ اڑاتا ہوا ٹارچ سے اندھیری گلیوں میں روشنی ڈالتا ہوا پہرا دینے میں مصروف تھا۔ سبھی گلیوں کا چکر لگانے کے بعد وہ فصلوں اور آبادی سے کچھ دور موجود اس میدان میں ایک طرف چھوٹے سے تھڑے پر جا بیٹھا جہاں ہم سارا دن کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ یہ تھڑا ہم سب نے مل کر بنایا تھا جس پر بیٹھ کر کرکٹ کے کھیل میں شامل نہ ہونے والے بچے بیٹھ کر کھیل کود دیکھتے تھے۔ کچھ مٹی کے گاڑے اور اینٹوں کا یہ تھڑا رات کو اظہر کے کام آتا تھا۔ وہ اپنے اوپر اچھی طرح چادر لپیٹے ٹارچ اور ڈنڈا پاس ہی تھڑے پر دائیں طرف رکھے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا کہ دفعتاً اس کی نظر کھیتوں کی طرف کے دائیں طرف موجود چھوٹے سے رستے پر پڑی۔ ایک انسانی کھیلا کھیتوں کی طرف سے اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ڈنڈا اور ٹارچ جلدی سے پکڑ لی اور نیفے میں اڑسا ہوا پسٹل بھی تھپتھپا کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گاؤں کا آدمی ہو۔ اظہر نے سوچتے ہوئے ریوالور نکالنے سے گریز کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بائیں طرف موجود گلی کے شروع میں ہی موجود نیم کے بڑے سے تنے کے پیچھے خود کو چھپا لیا اور تھوڑا سا کھسک کر اس سمت دیکھا جدھر سے وہ کھولا اسے آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اب اظہر سے کچھ ہی دور تھا۔ اظہر جٹ سے دوبارہ نیم کے تنے کے پیچھے کھو لیا۔ قدموں کی چاپ اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 10 قدم چلنے کے بعد قدموں کی چاپ بند ہو گئی۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھتا ہوا سن رہا تھا، پھر کھسکتا ہوا دوبارہ موڑ کے پاس آ کر اس گلی کی طرف جھانکا تو مارے خوف کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کانپتا ہوا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کھیلے کو دیکھ رہا تھا جو کہ گلی کے بائیں طرف سے موجود 10 سال سے بند کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کا قد آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا جبکہ جسم پھیلتا جا رہا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار اس کی کمر تک آ گئی تھی اور وہ بدتریج لمبا ہوتا جا رہا تھا اور جسم کی چوڑائی بھی 9-10 فٹ ہو چکی تھی۔ سخت سردی میں بھی اظہر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جائیں مگر قدم من بن بھاری ہو چکے تھے۔ اب اس کا قد اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ 8 فٹ کی دیوار اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تھی۔ وہ بڑی آسانی سے دیوار سے پار اندر مکان میں چلا گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر مکان کے اندر بیرونی دیوار کے پاس موجود غالباً واش روم کے پاس جا کھڑا ہوا اور اب اس کا قد کم ہونے لگا اور 9-10 فٹ چوڑے جسم کی چوڑائی بھی کم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا، دیوار سے چھوٹا ہوتا گیا اور نظر آنا بند ہو گیا۔ اظہر کی سانس دونکتی کی مانند چل رہی تھی اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ 10 سال سے بند مکان پر جنات کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بہادر انسان تھا مگر کچھ دیر پہلے ہونے والے انہونے سے واقعے نے اسے بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ پہرا ترک کر کے ڈر و خوف کی وجہ سے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر کی کچی بیٹھک کا دروازہ جس پر وہ باہر سے تالا لگا کر جا چکا تھا جلدی سے تالا کھولا اور اندر جا کر کنڈی چڑھا دی اور چارپائی پر گر گیا۔ جلدی سے خود کو لحاف میں چھپایا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے 3-4 لمبے لمبے سانس لیے، چہرے کو پونچھا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس اثر سے باہر آنے لگا۔ اس نے لوگوں کی پریشانی اور ڈر کی وجہ سے فی الحال کسی کو نہ بتانے کا سوچا۔ وہ مکان 10 سال سے غیر آباد تھا جس کے مکین بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے شہر جا چکے تھے اور مڑ کر اس کی خبر نہ لی تھی۔ 3 کمروں، ایک بیٹھک اور کچن اور باش روم کا یہ گھر پکا تھا اور چند گاؤں کے اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوا، اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ ساری رات خوف سے وہ سو نہ سکا۔ جیسے ہی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی اسے کافی اطمینان ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات جاگتے رہنے سے اسے فوراً ہی نیند نے آ دبوچا۔
دوپہر میں دھوپ کافی نکلی ہوئی تھی اور اسی دھوپ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب گاؤں والوں کے ہوش اڑا دیے اور پورے گاؤں میں خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ دکھ کی لہر بھی دوڑ گئی۔ شہر سے تانیہ، شبیر، آفتاب اپنے چچا کے گھر سردیوں کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے اور اپنے چچا زاد کزنز قاسم، فاطمہ اور آمینہ کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے۔ آفتاب بیٹنگ، قاسم بالنگ، جبکہ شبیر وکٹ کیپر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آمینہ، تانیہ، فاطمہ ادھر ادھر بکھرے اور سارے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اچانک قاسم نے بال کرائی تو آفتاب نے زور سے ہٹ لگائی جس سے بال اس بند مکان کے اندر جا گرے۔ او شٹ یار! شبیر غصے سے آفتاب کو ایک دپ رسید کرتے ہوئے بولا۔ اب کیا کریں؟ آمنہ نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ سبھی اگٹھے ہو چکے تھے۔ تھڑے پر بیٹھے گاؤں کے بچے بھی مایوسی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ دوسری گیند تھی جو اس مکان میں جا چکی تھی۔ پہلی گیند اس لیے اٹھا کر نہ لاگی کہ ہمارے پاس دوسری پڑی تھی، مگر اب دونوں ہی گر چکی تھی۔ ظاہر ہے اب لانی ہی پڑے گی، شبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، آفتاب نے بیٹ قاسم کو پکڑاتے ہوئے کہا اور بیرونی دیوار کی طرف چل دیا۔ اتنے میں چوکیدار اظہر بھی اپنی گلی سے نکل کر میدان کی طرف آ چکا تھا۔ آفتاب کو دیوار پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ ارے آفی پتر، نیچے اتر، جلدی دیوار سے اتر، رکو، اندر مت کودنا، اظہر پریشانی اور خوف سے چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ آفتاب جو کہ چھلانگ لگانے ہی والا تھا حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑے باقی سبھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا اظہر چچا؟ آفتاب نے اظہر چچا کے پاس آنے پر دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا۔ پتر نیچے اتر، اس مکان میں آسیب ہیں، اظہر چچا نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ہم سبھی ہنس پڑے۔ اظہر چچا، ہماری گیند پچھلے ہفتے بھی تو گری تھی، ہم اٹھا کر لائے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، شبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں بالکل، آفتاب نے شبیر کی ہاں میں ہاں ملائی، جس پر مجبوراً اظہر چچا کو سارے کا سارا کل والا واقعہ سنانا پڑا جو کہ رات ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے سن کر سب لڑکیاں ڈر گئی جبکہ اظہر چچا بھی کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، مگر آفتاب، شبیر اور قاسم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابے لنگور، نیچے اترا، رہنے دے بال اٹھانے کو۔ قاسم بھی کچھ پریشان ہو چکا تھا، سو اس نے آفتاب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، نہیں اور ڈرپوک، مجھے یہ سب چچا کا وہم لگتا ہے، میں ضرور جاؤں گا اور گیند لے کر آؤں گا۔ آفتاب نے ضدی اور اٹل لہجے میں کہا، بھیا رہنے دے، ہم گھر چلتے ہیں۔ آمنہ بھی منت بھرے لہجے میں اسے کہنے لگی، بس چپ رہو سب، آفتاب نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھتا ہوں، تم اندر کود کے لے کر آؤ، شبیر نے اچانک سوچتے ہوئے کہا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی دیوار پر شبیر چڑھا، آفتاب نے اندر چھلانگ لگا دی۔ تینوں کمروں پر حسب معمول تالا پڑا ہوا تھا اور کچن بیٹھک بھی ایک مضبوط تالے کی مدد سے بند تھی، جن کے آگے موجود برآمدے نے گرمیوں میں کافی فائدے دیے تھے۔ برآمدے کا فرش کافی جگہوں سے اکھڑا ہوا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا، باقی صحن میں صرف اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ کمروں کے بائیں طرف موجود واش روم کے پاس آفتاب کو ایک گیند پڑی ہوئی نظر آئی، جبکہ دوسرے برانڈے کے پاس وہ موجود تھی۔ اظہر باہر کھڑا بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آفتاب گیند اٹھانے سے پہلے برآمدے کی طرف چل دیا اور جیسے ہی اس نے برآمدے پاس پڑی گیند اٹھائی، اس کی نظر برآمدے میں کچھ انچ دور ان پاؤں کے نشانوں پر پڑی جو انسانوں سے کافی بڑے اور الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر آفتاب کافی خوفزدہ ہو گیا اور شبیر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے آفتاب؟ شبیر نے اسے سہما ہوا دیکھ کر پوچھا۔ بھائی یہاں دو بڑے بڑے کسی کے الٹے پیروں کے نشانات موجود ہیں، آفتاب نے شبیر کو ڈرتے ڈرتے اونچی آواز میں بتایا۔ کیا؟ شبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بھیا، آفتاب نے ہکلاتے ہوئے کہا تو آفتاب تیز تیز چلتا ہوا واش روم کی طرف پڑی ہوئی گیند اٹھانے چل دیا۔ جیسے ہی آفتاب نے گیند اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گیند خود بخود آہستہ آہستہ واش روم کی طرف رینگنے لگی۔ آفتاب خوفزدہ نظروں سے گیند کو دیکھنے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک گیند ایک جمپ لگا کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ دیوار پر بیٹھا ہوا شبیر بھی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آفی گیند کو دفع کرو، جلدی واپس آ جاؤ، شبیر نے پریشانی کے عالم میں آفتاب سے کہا۔ ہم سبھی باہر کھڑے مارے حیرت سے یہ سب سن رہے تھے، لیکن آفتاب اب واش روم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سامنے والے گھر کے احمد انکل اور کچھ اور لوگ بھی آ چکے تھے۔ اظہر چچا نے سارا ماجرا انہیں سنا دیا۔ سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آفتاب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ تم سن نہیں رہے میری بات؟ اب کی بار شبیر نے غصے سے کہا، مگر اگلا منظر کافی حیران کن تھا اور خوفناک بھی تھا۔ آفی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ واش روم کی طرف کسی روبوٹ کی طرح چل دیا۔ آفی رکو، واپس آؤ، شبیر نے چلاتے ہوئے غصے سے آفتاب سے کہا۔ اظہر چچا بھی جلدی سے دیوار پر چڑھے، مگر تب تک آفتاب واش روم کے اندر چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، واش روم کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے بند ہو گیا، جس سے ہم سب بری طرح سے ڈر گئے۔ آفی باہر آؤ، آفی پتر! اظہر چچا اور شبیر دونوں زور سے آفی کو آوازیں دے رہے تھے۔ شبیر بھائی مجھے بچا لو، بچا لو، شبیر بھائی، بھائی چچا مجھے بچا لو۔ واش روم سے آفتاب کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ ہم سب لڑکیاں باہر کھڑی بری طرح سے سہمی ہوئی تھی کہ اچانک آفتاب بھائی کی زوردار بھیانک چیز نے ہم سب کو ڈرا دیا۔ مجھے تو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ آفتاب کے چلانے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ شبیر بھائی نے بھی اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ دفتن ایک اور بھیانک چیخ گونجی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ شبیر بھائی پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور اندر کو دھکا دے رہے تھے، جبکہ اظہر چچا یہ سب دیکھ کر ہماری طرف چھلانگ لگاتے ہی اٹھے اور پاس کھڑے پریشان لوگوں کو جو آوازیں سن کر مزید اکٹھے ہو چکے تھے انہیں دیکھتے ہوئے بولے، ایمان مسجد کو لینے جا رہا ہوں، ہم سے بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ خوف سے یہ کہتے ہوئے وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم سب نے رونا شروع کر دیا کیونکہ اندر سے شبیر بھائی آوازیں آنا ان کی بند ہو گئی تھی۔ اظہر چچا ہمارے ابو کے ہمراہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ امام مسجد نے آتے ہی کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری اور پھر اظہر چچا، ابو اور پاس کھڑے احمد انکل اور ایک اور شخص پر بھی پھونک ماری۔ باری باری ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے رہے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ امام مسجد نے جن جن پر پڑھ کر پھونکا تھا ان کے علاوہ باقی سب کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ سب سے پہلے امام مسجد اور پھر باقی 4 لوگ بھی ابو سمیت اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی سب کے اوسان ہتا ہو گئے کیونکہ واش روم کے دروازے کے پاس شبیر بھائی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور دروازے کے نیچے سے خون کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی جو کہ باہر پھیلتی جا رہی تھی۔ اوہ میرے خدا! امام صاحب نے دیکھتے ہی پریشانی سے کہا۔ شبیر، آفی، میرے بچے، چچا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ امام مسجد پھر سے کچھ منہ میں پڑھنے لگے۔ سبھی ڈر گئے تھے۔ امام صاحب نے شبیر کو سیدھا کیا، نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ بے ہوش ڈر کی وجہ سے ہوا تھا۔ امام صاحب نے احمد انکل کو اشارہ کیا تو وہ شبیر کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ ہم نے شبیر کو بے ہوش دیکھا تو رونے لگے۔ احمد انکل نے کہا، بچوں تم بھی آؤ ساتھ، مگر ہم آفتاب بھائی کو لے کر جانا چاہتے تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ امام صاحب احمد انکل کے جاتے ہی واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ تک پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پھونک ماری، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر لپکے۔ چاچا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اندر کا منظر بڑا ہی دلدوز تھا۔ آفتاب بھائی اوندے منہ گرے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد بے تحاشا خون بکھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہیں سیدھا کیا تو چچا جان کی حالت غیر ہو گئی۔ آفتاب کے عین دل کے مقام پر ایک 3 ہاتھ لمبا خنجر پیوست تھا اور آنکھیں بھی غائب تھی، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ چچا جان یہ دیکھ کر ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ امام مسجد نے کچھ قرآنی آیات پڑھی اور خنجر پر پھونک ماری اور پھر آنکھیں بند کر کے کافی زور لگا کر خنجر کو باہر نکال دیا۔ وہ خنجر بے حد تیز اور چمکدار تھا۔ امام مسجد نے خنجر کو وہیں پر پھینک دیا اور آفتاب کو اٹھا کر ایک اور شخص کے حوالے کر دیا اور جلدی سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی چاچا کو سنبھالے ہوئے تھا۔ امام مسجد نے باہر نکل کر پھر سے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو پورا واش روم لرز اٹھا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی اور دروازہ پھر سے ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ جیسے ہی آفتاب کو باہر لایا گیا ہم سب کی چیخیں نکل گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شبیر کے گلے میں قرآنی آیات کا تعویذ تھا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے اور صرف خوف ہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے۔
सभी बहुत गमगीन थे। उस मकान को इमाम मस्जिद ने एक हिसार में कैद कर लिया है और इर्द गिर्द दीवार चुनवा दी है जिसे कोई अंदर नहीं जा सकता। आज इस वाक़े को 4 साल बीत चुके हैं। हम इनके बिछड़ने पर आज भी गमगीन हैं। अब भी कभी कभी इस घर से कहकहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी पतंग भी उड़ते नजर आते हैं, तो कभी बिल्ली या कुत्ते के रोने की आवाज़ें आती हैं। सबको यकीन हो चुका था कि वाकई वहाँ आसेब है। काश के आफ्ताब भी ये बात समझ जाता। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह आमीन।